ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ذکر 1400 سال بیت چکے ہیں اور ہر سال ماہ محرم الحرام میں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعہ ابھی ہوا ہے. اس ذکر کو اس قدر شہرت کیوں کر ملی اور اس سے اس قدر دوام ملا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے ہر کوئی تو نہیں، بعض لوگ شہادت امام حسین علیہ السلام ذکر کو سن کے یہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بھلا اور بھی بہت سی شہادتیں ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی لوگ شہید ہوئے. آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے بھی صحابہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، لیکن اس شہادت کو اس قدر شہرت کیوں کر ملی؟ یہ ذکر اتنا زیادہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف دیکھا جائے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کوئی تو وہ ہے جس سے آلے سے چیر دیا جاتا ہے، اور صحابہ میں سے کوئی وہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت محبت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے، لیکن انہیں اس قدر بے دردی سے شہید کیا گیا کہ ان کے جسم کو چیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حتیٰ کہ کلیجہ تک نکال کے اس سے چبایا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا عطا فرمایا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کس قدر بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا، لیکن وہ تمام وہ شہرت کسی اور کو نصیب نہ ہوئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو نصیب ہوئی۔ ابھی جو آیہ کریمہ ہم نے پڑھی ہے یہ تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی اس آیہ کریمہ کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ کریم نے پھر اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اب انعام یافتہ بندے جو ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کریم انہیں بھی ان اطاعت یافتہ لوگوں کو، اطاعت کرنے والے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دے گا، ان کے ساتھ ان کا حساب و کتاب فرمائے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ ہر مسلمان ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ کریم نے بتا دیا کہ وہ انعام یافتہ بندے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہیں؟ سب سے افضل و اعلیٰ طبقہ جس پہ اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے، اللہ کریم نے ترتیب کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ وہ پہلا طبقہ جس پہ اللہ کا فضل و احسان ہوا وہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ اب جس کسی کو جو کچھ ملا ان کے تصدق سے ملا، اور پھر جس کسی کو بھی جو کچھ ملا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا، حتیٰ کہ انبیاء کو نبوت بھی ملی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ملی۔ اس کو بھی اللہ کریم نے سورہ آل عمران کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، آپ نے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کر کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔
اب یہ گروہ انبیاء ہے، جماعت انبیاء ہے، اللہ کریم ان کی ارواح مقدسہ کو جمع کر کے بتا یہ رہا ہے کہ تمہیں میں کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، بتایا یہ جا رہا ہے یہ کتاب و حکمت میں نے عطا کی ہے، لیکن کس کے تصدق سے عطا کی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کی تشریح، جس کی وضاحت حدیث طیبہ کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی روح پھونکنے کے بعد جب وہ عرش الہی کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو عرش کے ہر پائے پہ دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ کون ہے، کون سی ہستی ہے جس کا ذکر میرے آنے سے بھی پہلے تیرے عرش کے پاؤں میں لکھا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ تو رب کائنات نے جواب اور ارشاد فرمایا میرے آدم اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرنا، یعنی تیری تخلیق کا سبب حضرت محمد مصطفیٰ نے ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے تمہیں بھی یہ مقام و مرتبہ ملا۔ تو جس کسی کو جو کچھ ملا، چاہے وہ صدیقیت کے مرتبے پہ فائل ہوا، کوئی صدیق اس وقت تک صدیقیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ واسطہ مصطفیٰ سے صدیقیت حاصل نہیں کر دیتا۔ اسے صدیقیت ملی تو حضور کے واسطے سے، حضور کے وسیلے سے۔ اگر کوئی صدیق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کو، واسطے کو نہیں مانتا تو وہ صدیق ہی نہیں ہے، وہ صدیقیت کے درجے پہ فائل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے کو تسلیم نہیں کر دیتا۔ یعنی جس کسی کو بھی صداقت ملی ہے وہ صدقہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ اسی طرح جس کسی کو بھی شہادت کا مرتبہ اور مقام ملا ہے، جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل نہیں کر لیتا تب تک اسے شہید کا درجہ نہیں ملتا۔ اسی لیے ہم یہ بات کہا کرتے ہیں کہ لوگوں اگر تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے منکر ہو تو تمہیں کبھی بھی شہادت کا مرتبہ نہیں مل سکتا۔ جب تک تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو نہیں تسلیم کر لیتے، تمہیں جو حیات ملی ہے، تمہیں جو شہادت ملی ہے، تمہیں جو یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے، یہ صدقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ اگر تم مسلمان نہ ہوتے، مصطفیٰ کی غلامی کا دم نہ بھرتے، حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار نہ کرتے تو تمہیں کبھی بھی شہادت کا مرتبہ اور مقام نہ ملتا۔ یہ شہادت کا مرتبہ مقام جو تمہیں ملا ہے، یہ عظمت جو تمہیں ملی ہے، یہ صدقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ کے تصدق سے تمہیں یہ شہادت کا مرتبہ اور مقام ملا ہے۔ شہید بھی شہید تب ہے کہ وہ مصطفیٰ کی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، تب اس مرتبے پہ ملتا ہے۔ اس سے پھر آگے کسی بھی چیز کو لے لیں، وہ عرفان لے لیں، وہ للہیت لے لیں، وہ خوف خدا لے لیں، وہ محبت الہی لے لیں، جو کچھ بھی ملا ہے، جس کسی کو ملا ہے، وہ صدقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی طرح اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا والصالحین، چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ صالحین کو، صالحین کا درجہ، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ صدقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضور کے تصدق سے صالحین کو
صالحیت کا درجہ ملا ہے. اسی طرح محسنین کا درجہ یہ بھی حضور علیہ السلام کے تصدق سے ملا ہے، آپ کے واسطے سے ملا ہے، آپ کے وسیلے سے ملا ہے. اور اللہ کریم کے ان کا ذکر فرما کے ارشاد فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنی اچھی سنگتیں ہیں، یہ کتنے اچھے رفیق ہیں. یہ جن کو یہ مرتبہ اور مقام ملتا ہے، آقا کریم کی غلامی کو اپنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کریم اس مرتبے پہ فائز فرما دیتا ہے. ایک بات میں نے جو ابتداءً پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو دوام ملا ہے، جو شہرت ملی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے، آپ کے فرمان سے. آپ وہ شہید ہیں کائنات کے اندر جس قدر بھی شہید ہوئے ہیں، کوئی ایسا شہید نہیں جس سے اس کی شہادت سے پہلے اس کی شہادت کی شہرت ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کی بشارت، سیدنا عمر فاروق کو بھی آپ نے شہادت کی بشارت دی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے شہادت کی بشارت دی. مولا کائنات علی المرتضیٰ سے خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی بشارت دی کہ تم شہید ہوگے، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوگے. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو 25 سال بعد یہ بشارت ملتی ہے، کسی کو 20 سال بعد یہ بشارت ملتی ہے، کسی کو 50 سال کی عمر میں، کسی کو 60 سال کی عمر میں یہ بشارت ملتی ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام وہ شہید تھے کہ جنہیں پیدائش کے وقت سے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کی خبر دے دی تھی کہ حسین شہید ہوگا. ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، حتیٰ کہ حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود اطہر کے اندر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کے صاحبزادے اور امام حسن علیہ السلام آقا کریم کے نواسے، یہ دونوں آقا کریم کی گود اطہر کے اندر کھیل رہے تھے. آپ دونوں سے پیار کر رہے تھے، دونوں سے محبت کر رہے تھے. کبھی ایک کو چومتے، کبھی دوسرے کو چومتے. جبریل امین تشریف لے آئے اور فرمایا میرے آقا کیا آپ ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتے ہیں؟ ان دونوں سے آپ کو محبت ہے تو پھر ایسا کریں، اللہ کریم نے آپ کو عزت دیا ہے، اختیار دیا ہے، ان میں سے جسے چاہیں اس سے زندہ رہنے دیں اور جس سے چاہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر بھیج کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر قاسم چلے جائیں گے تو زیادہ دکھ محمد مصطفیٰ کو پہنچے گا، حسین چلے جائیں گے میرا بھی دل دکھے گا، فاطمہ کا بھی دل دکھے گا اور علی المرتضیٰ کا بھی دل دکھے گا. میں نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو بے چین کروں، دکھی کروں، میرے بیٹے قاسم کو لے لیں. پھر اس سے آگے بڑھ کے حدیث طیبہ میں امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور اس سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرى النائم بنصف النہار، وہ فرماتے ہیں نصف النہار کے وقت میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غبار آلود پراگندہ بالوں کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کے اندر ایک بوتل تھی, ایک شیشی تھی. ایک اور بیان کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, وہ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کی طرف کی. فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں. ما ھذا, آقا یہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دم الحسین و اصحابہ. تو آقا کریم نے فرمایا یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے جانثاروں کا خون ہے. اب اس پہ بھی بعض لوگ لے دے کرتے ہیں کہ بھئی چھوٹی کے اندر بدتر شہداء کا خون کیسے آ گیا؟ یہ ذہن تسلیم نہیں کرتا. بھئی یہ معجزہ مصطفیٰ ہے. اس سے بھی چھوٹی چیز کے اندر اگر اس خون کو جمع فرماتے تو فرما سکتے تھے, کیونکہ یہ معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا. کیا آپ نہیں جانتے کہ حدیبیہ کا مقام ہے اور اس مقام پہ 1500 صحابہ ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ایک پیالہ لایا جاتا ہے. ایک پیالے میں 1500 صحابہ اس پیالے سے پانی پیتے ہیں اور پانی جوں کا توں اسی طرح قائم اور دائم رہتا ہے. اور کوئی صحابی سے پوچھتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ تم کتنے تھے؟ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں, آج جو 14ویں صدی کا ملا ہوتا تو اس سے پہلے ماپتا, پھر اسے تولتا, پیمانہ رکھتا, پھر اسے ترازو لے کے تولتا, اس کے بعد وہ کہتا تھے تو ہم 1500 تھے لیکن ایک بھی آ جاتا تو پانی کم ہو جاتا, کیونکہ ہمارا ایمان اتنا ہی ہے. وہ صحابی تھے, 15ویں صدی کے نہیں تھے, وہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے, حضور کے قدموں کے اندر بیٹھتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا اور بیان کرنے والے نے سارے پیمانوں کو توڑ کے بتایا, سارے ترازو توڑ کے بتایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو ہم کتنے تھے. ارے یہ بات مت پوچھو, اگر 1,00,000 بھی تعداد ہوتی مصطفیٰ کریم کا دریائے کرم اس طرح جوش میں تھا کہ پانی پھر بھی باہر تھا. ایک پیالے میں پانی تھا اور صحابی سے پوچھا گیا تو جواب دینے میں یہ نہیں کہا کہ ہم 1500 تھے. 1500 اور آ جاتے تو پانی کافی ہوتا, ڈبل تعداد ہو جاتی, 3000 ہو جاتے, 5000 ہو جاتے. لیکن وہ صحابی تھا, نبی کی عظمت کو, نبی کے مقام کو, نبی کی شان کو ماپ اور تول کے نہیں بیان کر رہا تھا, سینہ کھول کے بیان کر رہا تھا. عظمت مصطفیٰ تھی, شان مصطفیٰ تھی, مقام مصطفیٰ تھا. وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کو اللہ کریم نے کس شان سے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے, کس عظمت کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ, میں تو کہتا ہوں یہ صحابہ نے بتایا, لاکھ پوری دنیا بھی پانی پیتی تو مصطفیٰ کریم کا جوش رحمت اس طرح بھرا ہوا تھا کہ ساری دنیا پانی پی لیتی اور پانی جو کر وہ قائم ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہ پڑتا. ہم وہ ہیں جو مصطفیٰ کی عظمت کو ناپتے ہیں نہ توڑتے ہیں. ہم ماپ اور توڑ کو توڑ کے مصطفیٰ کی شان بیان بھی کرتے ہیں اور شان سنتے بھی ہیں, سینہ کھول کے مصطفیٰ کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اس مقام پہ جو آپ نے شیشے کے اندر بدتر شہدائے کرب و بلا کے خون کو جمع کیا ہے, یہ معجزہ مصطفیٰ. آپ
دیکھیں اصحاب صفا کے متعلق بھوکے تھے، ایک پیالہ دودھ کا آتا ہے اور آقا کریم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ جی بھر کے اسے پیو۔ 70 صحابہ ہیں، اصحاب صفا 70 کی تعداد ہے، ہر صحابی جی بھر کے پیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، تمنا یہ تھی کہ مجھے دیتے میں پی لیتا، یہ سارے پی جائیں گے، میرے لیے کچھ نہیں بچے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ابو ہریرہ کا ایسا ایمان نہیں تھا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ وہ ان کا ایمان ہمارے لاکھ بلکہ کروڑوں ایمان ان کے ایمان پہ قربان ہے کہ یہاں پہ آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، 70 کے 70 نے پی لیا اور مجھے کہا ابو ہریرہ ذرا جی بھر کے پی لو، اس پیالے کے ختم کر کے دکھاؤ۔ ارے مصطفیٰ کے ہاتھ لگتے تھے، وہ پیالہ اس کا دودھ ختم کیسے ہوتا، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تھے، کہا تھا پی لو۔ ابو ہریرہ بار بار پی رہے تھے لیکن جب پیتے پیالہ دودھ کا دودھ تھا، اس کے اندر ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ قربان جائیں مصطفیٰ کریم کی عظمت پہ، شان پہ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ پیالہ اپنے منہ کے ساتھ لگایا تو دودھ جو تھا اس کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ یہ اسی طرح تھا کہ وہ شیشی کے اندر ان 72 نفوس قدسیہ کا خون کیسے آ گیا، اسی طرح آ گیا جس طرح مصطفیٰ نے ایک پیالے کے اندر 70 صحابہ کو دودھ پلا دیا اور دودھ جو کا تو قائم اور دائم رہا۔ ان ایک مقامات پہ نہیں، متعدد مقامات پہ عظمت مصطفیٰ عیاں ہوتی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازگی عطا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سویا ہوا تھا، یہ خواب دیکھا کہ آقا کریم کی دست اقدس کے اندر شیشی تھی۔ میں نے عرض کیا آقا یہ کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا یہ شہداء کربلا اور میرے بیٹے حسین کا خون ہے جو میں شیشی کے اندر جمع کرتا رہا۔ پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ نے گھر میں تشریف فرما تھے اور سب سے فرما دیا ابھی میرے پاس کوئی نہ آئے۔ آپ فرماتی ہیں میں حسین کا انتظار کرنے لگی اور یہاں تک کہ حسین آقا کریم کے حجرہ مبارک کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ داخل ہوئے، پھر میں نے ہچکی بننے کی آواز سنی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ آج اس پہ بھی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، کوئی حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے؟ ارے حدیث مبارکہ پڑھیے، مصطفیٰ کو دیکھیے، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، گود کے اندر کھیل رہے ہیں، مصطفیٰ پیار کر رہے ہیں۔ اور صحابی عورت ام سلمہ بیان کر رہی ہیں کہ آقا کریم اس قدر رو رہے تھے کہ آپ کی ہچکی بن گئی، اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکی بن گئی، رو رہے تھے۔ اور آپ کی گود اطہر کے اندر امام حسین کھیل رہے تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مبارک پیشانی پہنچ رہے تھے اور ساتھ رو بھی رہے تھے۔ بس میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ حسین کب اندر داخل ہو۔ آقا کریم نے تو منع فرما دیا تھا کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیں۔ آپ فرماتی ہیں میں انتظار کرتی رہی حسین کا، لیکن کیا دیکھا کہ اندر داخل ہو گئے اور داخل ہوئے تو میں نے ہچکی بننے کی آواز سنی تو میں نے دیکھا کہ حسین آقا کریم کی گود میں ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رو رہے ہیں، آپ کی چشمان مقدس آنسو سے تارے ہیں۔ پھر آگے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جبریل امین گھر میں موجود ہے، جب ہچکی بنی ہوئی تھی مصطفیٰ رو رہے تھے،
اسی لمحے آقا کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا گھر میں جبریل امین موجود ہیں اور مجھے کہا ہے کہ آپ حسین سے اس قدر محبت کرتے ہیں، کیونکہ آقا کریم کبھی حسین کے لبوں کو بوسہ دیتے، کبھی چشمان مقدس کو بوسہ دیتے، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے، کبھی گردن کو بوسہ دیتے، یعنی پیار کر رہے تھے، محبت کر رہے تھے۔ اس محبت کو دیکھ کے جبریل امین عرض کرنے لگے کہ کیا آپ حسین سے اس قدر محبت کرتے ہیں؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں، میں نے کہا ہاں۔ تو جبریل امین نے کہا بے شک آپ کی امت اسے ایسی سرزمین پر شہید کرے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے، اور جبریل امین اس سرزمین کی مٹی بھی لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی دکھائی کہ جب امام حسین کو شہید آپ کی شہادت کے وقت، شہید ہونے سے پہلے شہادت کے وقت جب اس سرزمین پہ آپ پہنچے، آپ کو گھیرے میں لے لیا گیا، تو انہوں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، یہ جگہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ کربلا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سچے ہیں، یہ واقعی دکھ اور آزمائش کی زمین ہے، یہ دکھوں والی زمین ہے۔ کون؟ امام حسین علیہ السلام۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن وہب بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، اب کی باتیں وہ ہیں جو حضرت امام حسین کے شہید ہونے سے پہلے مصطفیٰ کریم نے بتا دی، اور آپ نے فرمایا جو اس سن 60 ہجری اختتام کو پہنچے گا تو چھوٹوں کی حکومت آئے گی اور وہ میری شریعت کا تو طے والا کرتے ہیں، لوگوں کی حکومت آئے گی، اور یہ سن 60 ہجری کا اختتام ہوگا اور وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سال ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے سن 61 ہجری کے بارے میں کہ باری تعالیٰ مجھے سے پناہ دینا، مجھے وہ دن دیکھنا نصیب نہ کرنا، اس دن کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دینا، کیونکہ یہ دن بڑی کرب والا تھا، بڑی مصیبت والا تھا، بڑی اذیت والا تھا، اور جس طریقے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، یہ کوئی خامخواہ داستان نہیں، یہ وہ بات ہے جو اظہر من الشمس ہے، جس سے سورج نے دن کو دیکھا ہے، اور جس بات کو مصطفیٰ کریم نے پہلے بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام 54 سال اس کا انتظار کرتے رہے کہ مصطفیٰ کریم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اس کو دوام کیسے ملتا رہا، آقا کریم کی حیات طیبہ کے بعد انتظار ہوتا رہا، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، ایک دوسرے کو بتاتے رہے کہ حسین علیہ السلام سن 61 ہجری کو شہید ہوں گے، اور کس دن شہید ہوں گے، کس مقام پہ شہید ہوں گے، کون سی تاریخ کو شہید ہوں گے، یہ سب کچھ مصطفیٰ کریم نے پہلے ہی بتا دیا۔ اس شہادت کو جو اتنی شہرت، اتنا مرتبہ، اتنا مقام ملا، اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ آقا کریم نے متعدد مرتبہ کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ بات تو بجا ہے، بیٹا تو باپ سے ہوتا ہے، پوتے تو اپنے دادے کی صورت سے ہوتے ہیں، وہ تو باپ سے ہوتے ہیں،
لیکن باپ بیٹے تھے، ہوا یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا کریم فرما رہے ہیں، کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ پھر ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کی تشریح کے اندر، وضاحت کے اندر علماء نے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کا مصدر ہیں، حسین مصطفیٰ سے نکلے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور امام حسین سے ہوا۔ اور اس بات کو علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے امام حسین کی ساری سیرت کو، آپ کے کردار کو، تو مدینہ طیبہ سے لے کے، آپ کی ولادت سے لے کے آپ کی شہادت تک کا ایک ایک لمحہ دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعی حسین محمد مصطفیٰ، وہ ایسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر تھی کہ آپ علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مظہر تھے۔ فرماتے ہیں کہ کربلا سے لے کے قیامت تک میرے مصطفیٰ کریم نے جو فرمایا تھا، انا من الحسین، وہ کربلا سے لے کے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ حسین سے ہیں، کیونکہ شریعت کی حلیے کو بگاڑا جا رہا تھا، شریعت کو مٹایا جا رہا تھا۔ ایک طاقت کے بل بوتے تھے، ایک قوت کے بل بوتے تھے، مال کے بل بوتے تھے، سر کے بل بوتے تھے، کہ جس کے بعد جتنی بڑی طاقت ہے، جتنی بڑی دولت ہے، جتنا بڑا مال ہے، وہ اتنا بڑا لوگ جو سمجھتے ہیں وہ اتنی بڑا کامیاب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ حقیقت حقیقت ہے، حقیقت ہمیشہ حسین کا۔ اور یزید اول سے لے کے آخر تک وہ بدبخت رہا، لعنت کا حقدار رہا۔ حسین پیدائش سے لے کے وفات تک، شہادت تک، شہادت سے لے کے قیامت تک، اور قیامت سے لے کے پھر لامحدود زندگی تک حسین عظمت والا، شان والا، مقام والا، مرتبے والا۔ ساری عظمتیں اللہ کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدر سے اللہ نے حسین کو عطا کر دی۔ ایسی عظمت عطا کی ہے، ایسی شان عطا کی ہے، ایسا مقام عطا کیا ہے کہ اللہ کریم کے محبوب نے فرما دیا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے قرآن کی یہ آیت مقدسہ کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے انعام یافتہ بندے وہ انبیاء ہیں۔ میں سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس کسی کو جو کچھ ملا وہ واسطہ مصطفیٰ سے ملا ہے، نبوت بھی ملی ہے تو حضور کے واسطے سے ملی ہے، اور اگر کسی کو صداقت ملی ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے۔ کوئی صدیق ہوا ہے تو پیروی مصطفیٰ میں ہوا ہے، جو جتنا مصطفیٰ کی پیروی کے اندر پختہ ہوتا گیا، مضبوط ہوتا گیا، اسی قدر اللہ کی بارگاہ سے اسے صداقت کا تاج عطا کر دیا۔ شہادت بھی یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے۔ امام حسین وہ شہید ہیں، ان کی شہادت کی شہرت، اس کو دوام کس وجہ سے ملا ہے کہ یہ پیدائش کے وقت سے ہی ہر کوئی جانتا تھا حسین شہید ہوگا۔
اور حسین وہ ہے کہ جس کے دامن سے وابستہ ہو کے ہر جنتی جنت میں جائے گا. جب تک حسین کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا، حسین سے محبت نہیں کرے گا، تب تک وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا. جس کسی کو جنت ملے گی وہ حسین کے واسطے سے ملے گی. اور حسین کو جو کچھ ملا ہے یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملا ہے. وقت ہو چکا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی آخری بات عرض کرتا ہوں. امام قدرانی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ان جبریل اخبرنی ان الحسین ابنی مقتول فی آل الطف. حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا، اے عائشہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین ارض طف یعنی کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور میری امت میرے بعد آزمائش میں ڈالی جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اصحاب کی طرف تشریف لے گئے، جن میں حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حذیفہ، حضرت عمار، حضرت ابو ذر تھے. جب کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عقیدہ تھے، آپ کی جب چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے تھے. وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ رونا کہاں لکھا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ پڑھیں، مصطفیٰ کریم کا عمل دیکھیں. کبھی حسین شہید نہیں ہوئے. صحابہ میں جا کے ان جلیل القدر صحابہ میں مصطفیٰ آپ دیدہ ہیں، اور صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو عقیدہ کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد ارض طف یعنی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. میرے لیے مٹی لے کر آیا ہے اور مجھے بتایا ہے اس مٹی والی زمین میں حسین کی شہادت گاہ ہے. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہادت کی خبر دیتے ہوئے عقیدہ ہو گئے. تو امام حسین پہ جس قدر ظلم ہوا ان مظالم کو بیان کر کے اگر کسی مسلمان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رو پڑتا ہے، تو یہ سنت مصطفیٰ کو ادا کرتا ہے. یہ سنت مصطفیٰ ادا کر رہا. جو یہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ابھی انہوں نے نہ حدیث پڑھی ہے نہ حدیث کا مطالعہ کیا. وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں. اگر پڑھے ہوئے ہوتے، حدیث پڑھی ہوتی تو کبھی بھی ایسا سوال نہ کرتے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے امام حسین علیہ السلام آقا کریم کی ساری اہل بیت کے اطہار سارے صحابہ کرام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.